بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور جن تک ابھی ہماری بات پہنچے گی وہ سب بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے دنیا کے مختلف علماء، مختلف حکماء اور دانشوروں کے غور و فکر کو پڑھا سنا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جب قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں تو اس میں ایک صاف ستھرا اسلام نظر آتا ہے کہ یہ اور یہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے اس طرح یہ جنت کا راستہ ہے، اس طرح یہ دوزخ کا راستہ ہے، اور یہ دونوں راستوں میں سے ایک راستے کو چن کر چلیں۔ یہ صاف سیدھا واضح جو دین ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ لیکن مختلف علماء، دانشور اور خاص طور پر جو امریکنز، یورپینز، نان مسلمز اسلام پر غور کرتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک بڑی اہم بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم اسلام پر قرآن حدیث سے غور کرتے ہیں تو اسلام بالکل الگ نظر آتا ہے، بہت صاف ستھرا، روشن، منور نظر آتا ہے۔ لیکن جب ہم مسلمانوں کی زندگی دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے معاملات دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کا چال چلن دیکھتے ہیں تو یہ اسلام بالکل الگ نظر آتا ہے۔ ان کا کہنا ہے، ان کا ماننا ہے، ان کی تحقیق ہے کہ یہ اسلام بالکل الگ ہے، اور قرآن و حدیث کا جو اسلام ہے اور جو مسلمانوں کے چلن کا اسلام ہے، چلن کا اسلام وہ بالکل الگ نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ دنیا میں دو اسلام نظر آتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ دنیا میں دو اسلام نظر آتے ہیں، ایک اسلام قرآن و حدیث میں ہے اور ایک اسلام مسلمانوں کے چلن میں ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ ان کا تجزیہ ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ تو ہم ذرا قرآن مجید سے رہنمائی لینا چاہتے، کیا واقعی ایسا نظر آتا اور ایسا ہے کہ اللہ رسول کا دین الگ ہے، قرآن حدیث کا دین الگ ہے، اور دنیا میں 223 ملکوں میں 200 کروڑ مسلمان ہیں، 812 کروڑ ٹوٹل آبادی ہے، اس میں 200 کروڑ لگ بھگ 24% سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن ان کا اسلام الگ نظر آتا۔ کیوں نظر آتا ہے؟ تو غور کیا گیا کہ وہ جو قرآن کے احکامات ہے اور وہ جو حدیث کے احکامات ہے اور وہ جو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور نظام، ایک پورا نظام ہے، مسلمانوں کا عمل اس سے میل کھاتا نظر نہیں آتا۔ کہیں کہیں میل کھاتا نظر آتا ہے لیکن پورا کا پورا اسلام ان میں نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا میں دو اسلام چل رہے ہیں۔ آئیے کہ دو اسلام کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا آیتیں، کیا احکامات، کیا فرامین نازل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 بڑے بڑے شرک کا ذکر کیا ہے۔ 3 شرک بہت بڑے بڑے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اب ہم جائزہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری آیات، فرامین، احکامات وہ کیا ہے اور مسلمانوں کا چلن کیا ہے، اور کیا وہ 3 بڑے بڑے شرک جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے
تو کیا مسلمان اس سے دور ہیں؟ کیا مسلمانوں کے خاندان اس سے بچ رہے ہیں؟ اور کیا 200 کروڑ مسلمان اس سے بچ رہے ہیں؟ یہ تجزیہ کرنا ہے آپ کو، یہ انالیسس اور یہ وشلیشن ہم کو کرنا ہے۔ تو اس لیے میں 3 بڑے شرک جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اس میں سے پہلا ہے کہ اکثر مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کو تو مانیں گے، اللہ رسول کے حکموں کو بھی مانیں گے، لیکن ہمارے بڑے جو کہتے ہیں ان کے پیچھے چلیں گے۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو کیا کہتے ہیں وہ صاحب کہتے ہیں، میں 200 کروڑ میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں، بھارت میں جگہ جگہ پھرتا ہوں، دنیا میں بھی جانے کا اتفاق ہوا کچھ ملکوں میں، تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن حدیث تو ہم مانتے ہیں، اللہ رسول کو تو مانتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے جو کہیں گے۔ اچھا، بڑے اب صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ دوسروں کے بھی آپ دیکھیں گے کہ دوسرے مذاہب میں بھی ان کی کتاب وہ بازو رکھتے ہیں اور ان کے جو بڑے ہیں ان کی مانتے ہیں۔ اب غور کیجیے، وہ بھی ان کی کتاب، ان کی ہدایت بازو رکھتے ہیں اور ان کے بڑوں نے جو کہا وہ مانتے ہیں۔ تو بڑوں کا دین، بڑوں کا طریقہ، بڑوں کا دیا ہوا راستہ، تو یہ بھی ایک چیز ایسی ہے جس سے شرک ہوتا ہے۔ شرک کیسے ہوتا ہے؟ کہ اللہ نے دیا ہوا ایک صاف راستہ، عمل کر کے دکھایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صاف صاف راستہ، لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی یہ کہے دنیا میں کہ نہیں نہیں ہمارے بڑے، ہمارے جو بڑے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہم صرف وہ مانیں گے، یا اللہ رسول کے ساتھ وہ بھی مانیں گے، تو بھی شرک ہے۔ بھئی شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شریک کرنا۔ شرک کا مطلب شریک کرنا، اللہ رسول کے حکم میں بڑوں کے حکم کو بھی شریک کر دینا، بڑوں کے انداز کو بھی شریک کرنا، بڑوں کے معاملات اور احکامات کو بھی شریک کرنا، اور یہ کہنا کہ یہ بھی اللہ رسول کی طرح ہی ہے۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہاں یہ ہو سکتا کہ ہمارے ایسے علماء، ایسے مفتی، ایسے مشائخ جو اللہ رسول کی مانتے ہیں، ان کی تو پیروی کرنا ہی ہے، کی تو پیروی کرنا ہی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو علم رکھتے ہیں، علماء۔ اللہ نے ان کی تعریف ارشاد ہوتا، ایسے علماء جو اللہ سے ڈرتے ہیں، قرآن کو سختی سے مانتے ہیں، سیرت پاک حدیث کو سختی سے پکڑ لیتے ہیں، ان کی تو پیروی کرنا ہے، ان کے تو پیچھے چلنا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ ایسے ہوں کہ جو قرآن حدیث کے مقابلے میں یہ کہتے ہو کہ میری بات چلے گی، میں جو کہوں وہ بھی کرنا پڑے گا، میں نے جو راستہ بتایا وہ بھی کرنا پڑے گا، اور میں جو چیزیں کم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ کم کرو، میں جو چیزیں بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ بڑھاؤ، تو ارے یہ پھر شرک ہو جائے گا نا۔ کیونکہ کسی بھی علم والے کو دنیا میں یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کرے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کے خلاف کرے، یہ تو اختیار ان کا بھی نہیں ہے نا۔ تو اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی ایسا مانتا ہے کہ ہمارے بڑے بھی اللہ رسول کے برابر ہیں تو شرک ہو جائے گا۔ اچھا، ایک شرک یہ۔ دوسرا شرک جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں دوسرے حصے میں آیتیں پیش کروں گا، آیتیں پہلے میں تعریف پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا شرک لوگ باپ دادا کے طریقوں سے کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید میں کئی جگہ ہے کہ اکثر لوگوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا نے جو کیا وہ کریں گے ہم۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے ہمارے باپ دادا نے کیا کیا، ہمارے باپ دادا نے کیا کہا، اور ہمارے باپ دادا کیا کرتے آئے۔ تو جب وہ یہ کہیں تو مطلب اپنے باپ دادا، اپنے بڑے، اپنے آبا اجداد، انہوں نے ان کو بھی شامل کر دیا اللہ رسول کے ساتھ، کہ اللہ رسول کو بھی مانیں گے لیکن ہمارے باپ دادا کو بھی مانیں گے، تو ارے وہ شریک ہو گئے نا پھر، اور یہ شرک ہو گیا نا پھر۔ اچھا، یہ دوسرا شرک۔ تیسرا شرک اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بتایا وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا مقام بھی اونچا ہے، بڑا ہے، اس کی ماننا چاہیے، رسول اللہ کا مقام بھی اونچا ہے، ان کی ماننا چاہیے، مگر میں وہ بھی کروں گا جو میری مرضی کا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ میں وہ بھی کروں گا جو میری مرضی کا ہے، میری پسند کا ہے، میری خواہش کا ہے، میری آنا کا ہے۔ اس کے لیے ایک عام زبان میں لوگ ایک محاورہ بولتے ہیں
کہ رب چاہی نہیں من چاہی. یہ عام طور پر یہ محاورہ لوگ بولتے ہیں، صحیح بولتے ہیں کہ جب وہ یہ کہے کہ رب چاہی نہیں من چاہی کروں گا، پہلے تو شرک ہو گیا نا. پھر کہ تیرا من، تیرا دل، تیرا نفس، تیری مرضی اللہ کی مرضی کے ساتھ شریک کر لیا نا تو نے کہ اللہ تمہاری مرضی مانوں گا مگر میری مرضی میں چلاؤں گا. ہے ایسا کیسے ہو سکتا؟ اگر اللہ کی مرضی مانتا ہے تو 100% مان، 100% ماننی ہی پڑے گی. اگر اللہ کی مرضی مانتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی جو اصلاً اللہ کی مرضی ہے تو 100% ماننا پڑے گی. پھر یہ کیسے لاتا ہے کہ میری بھی مرضی لاؤں گا، میری مرضی سے بھی چلوں گا؟ میں مثال دوں گا آخر میں کہ کیسے کرتے ہو. آئیے پہلے دیکھتے ہیں بڑوں کی ماننا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 31، پہلے اس سے سنیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو یہودیوں میں ہیں، نصارہ میں ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی، اور جو مشرک بھی ہیں یا مسلمانوں میں بھی آ جاتے ہیں ایسے سوچ کے عمل کے، کیا کہتے ہیں وہ اور کیا کرتے ہیں وہ؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت 31 میں کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ وہ لوگ ہیں جو بڑوں کے نام سے شرک کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ یہ احبار اور رہبان، دو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے. احبار، احبار کا مطلب ہوتا ہے علماء. لیکن کون سے علماء؟ کہ جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف اپنی مرضی چلانا چاہتے اور اس پر لوگوں کو چلانا چاہتے تو وہ احبار. رہبان، رہبان یعنی ایسے درویش جو دکھتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ بہت اللہ والے ہیں، دنیا سے دور ہے، دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، لیکن چلاتے ہیں اپنی مرضی اور لوگوں کو چلانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، تو ان کو کہتے ہیں رہبان. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ احبار اور رہبان، اگر لوگوں نے ان کو بھی اربابا من دون اللہ اپنا رب بنا لیا، اللہ کے بنا، اللہ کے علاوہ ان کو بھی اپنا رب بنا لیا. صاف کہہ رہا ہے اربابا من دون اللہ، کہ اگر تم نے ان کو بھی اپنا رب بنا لیا اللہ کے علاوہ تو سنو. اور عیسائی بھی ایسے کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ والمسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم وہ بھی ہمارا رب ہے. تو مانتے ہیں نا 3 رب ہے، وہ 3 بتاتے ہیں نا، اشارہ کرتے ہیں کہ 3 رب ہے ہمارے. اللہ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے اور جبرائیل علیہ السلام بھی ہے. وہ 3 رب مانتے ہیں. اسی کو ٹرینٹی کہتے ہیں. ٹرینٹی تثلیث، ایک اللہ کے نام پر 3 کو ماننا، تو یہ بھی شرک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو اللہ کے حکم کے خلاف چلنے والے احبار رہبان کو مانیں یا مسیح علیہ السلام کو رب بنا لیں. اچھا، یہودیوں نے بھی ایسا کیا. قرآن میں ایک جگہ ہے یہودیوں نے بھی کہا عزیر ابن اللہ، عزیر بھی اللہ کے بیٹے ہیں. ارے عزیر نبی ہیں، عزیر علیہ السلام بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کہا کہ نہیں، عزیر ابن اللہ، عزیر بھی ابن ہے اللہ کے بیٹے. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. تو عیسائی کہیں، یہ یہودی کہیں، یہ مسلمانوں میں سے ایسے مسلمان کہیں کہ نہیں، اللہ کے ساتھ ہمارے احبار اور رہبان بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ ہے، ہم ایسے ہی ان کی مانیں گے. وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے وہ بڑوں کی ہم مانیں گے، تو وہ شرک کر رہے ہیں. تو یہ پہلا شرک. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ ارے سنو، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، ارے ہم نے یہ حکم نہیں دیا تم کو کہ اللہ کے علاوہ بھی عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام یا اپنے بڑوں کو اللہ بنا لو، رب بنا لو. یہ ہم نے نہیں حکم نہیں دیا. ہم نے تو حکم دیا کہ لیعبدوا، عبادت کرو، الہا واحدا، الہ واحد کی بندگی کرو، اسی کی مانو، اسی کے پیچھے چلو، اسی کو سب کچھ حوالے کر دو. تو صاحب یہ حکم دیا. اور وہ رب کون ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا ہو، ارے وہی تو ایک اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی تو ایک اللہ ہے، اس کو ماننا چاہیے تھا. تو تم نے اپنے رہبان، احبار
اپنے علماء ان کی بات جو اللہ رسول خلاف ہے اس کو بھی قبول کر لیا کہ نہیں یہ بھی ہمارے بڑے اللہ کے برابر ہے، رب ہے، تو تم شرک کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، ارے اللہ پاک ہے، اے یہودیوں، اے عیسائیوں اور اے مسلمانوں، اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو تو ہم اس سے پاک ہے، عما یشرکون، یہ جو شرک تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ شرک بھی مت کرو، نہ عیسیٰ کو مانو، نہ عزیر کو مانو، نہ اپنے ایسے علماء بنا لو کہ جو اللہ رسول کے مطابق حکم دے اور اللہ رسول جیسے سمجھے سمجھائیں اور لوگ ان کی پیروی کرنے لگے، تو ایسا ہی مت کرو، یہ شرک ہے، صاف فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو احبار رہبان کرتے کیا ہیں، ایک تو اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیتے ہیں، اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں، پھر 4 بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر سورہ توبہ کی 25، سورہ توبہ آیت 25 میں اللہ تعالیٰ ان کے 4 بڑے بڑے کبیرہ گناہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اور قیامت تک ایمان لانے والے، سنو تم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میں تم کو بتاتا ہوں کہ اپنے بڑوں سے شرک کرنے والے اور وہ جو بڑے وہ کرتے کیا ہیں، احبار رہبان 4 کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ کون کون سے سنیے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کیا اکثر رہبان اور احبار، احبار کہتے ہیں علماء، رہبان کہتے ہیں درویش، تو یہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، انسانوں کا مال کھاتے ہیں جھوٹے طریقے سے، یہ کام کرتے ہیں۔ بجائے اللہ رسول کا راستہ بتانے کے، صاف صاف راستہ بتانے کے، ان کا مال صرف اللہ کی راہ میں دینے، اللہ کے بندوں پر خرچ کروانے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو مال دو، ہمارے پاس جمع کرو، ہم تمہاروں کو آزادی دلا دیں گے۔ تو اللہ نے پہلی ان کی صفت بتائی کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا کام کیا کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس راستے سے بندگی اطاعت کرنے کے لیے کہا اس میں اپنی مرضی بھی ڈال دیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، اللہ کے اصل راستے سے روکتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے یصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، راستہ بتانے کے بجائے اللہ کے راستے پہ چلانے کے بجائے اپنے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، تو وہ دوسرا بڑا کبیرہ گناہ۔ تیسرا والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی، لوگوں سے سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، چندے جمع کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تیسرا ان کا جو بڑا گناہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ احبار رہبان کیا ہے جن کو تم اللہ کے برابر کھڑے کر دے، وہ سونا چاندی مال لوگوں سے جمع کرنا چاہتے ہیں اور جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، چوتھا بڑا گناہ کہ ولا ينفقونها، اور خرچ نہیں کرتے، جمع تو کر لیا تو اچھا جمع کر کے اب غریبوں کو اسلام کی راہ میں دعوت کے لیے خدمت خلق کے لیے خرچ کرنا چاہیے نا، تو اللہ تعالیٰ نہیں وَيُنْفِقُونَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ارے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ 4 بڑے بڑے گناہ۔ نمبر 1 باطل طریقے سے انسانوں کا مال کھانا، نمبر 2 اللہ کی راہ سے ہی روکنا، نمبر 3 سونا چاندی مال جمع کر کر کے رکھنا، نمبر 4 ضرورت مندوں میں خرچ نہیں کرنا، یہ ان کے 4 کبیرہ گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ تم تو رب بنا لیا ان کو، وہ اتنا غلط کام بتا رہے ہیں، 4 کبیرہ گناہ، تم ان کے پیچھے چلتے ہو کہ نہیں ہمارے بڑے اور ہم بس ہمارے بڑوں کی مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ تمہارا شرک ہے، یہ میری عبادت نہیں ہے، مجھے اکیلے کو رب نہیں مان رہے تم، وہ احبار اور رہبان کو بھی رب بنا لیا تم نے، جنہیں اردو میں علماء درویش کہتے ہیں۔ اچھا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پھر اب ہماری طرف سے کیا ہے ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ہماری طرف سے ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو اے رسول اللہ، ٹھیک ہے، یہ کام کرتے ہو ہمارے نام سے، ہمارے دین کے نام سے، قرآن حدیث کے نام سے، اپنی مرضی، اپنی من چاہی اور اپنی خاندان کے باتوں کو رواج کو چلانا چاہتے ہو، تو صاف فرمایا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ ان کو ہم عذاب علیم دیں گے، دردناک عذاب دیں گے ان کو۔ اور آگے 35ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم قیامت کے دن کیا کریں گے، کہ انہوں نے جو سونا چاندی جمع کیا نا اپنے لوگوں سے،
لوگوں کو جس طرح بھی خرید کیا، جمع کیا، جوڑا، تو اب انہوں نے ان سے مال جمع کیا اور جہاں خرچ کرنا چاہے تو وہ نہیں کیا، تو پھر وہ جو ان کا جمع مال کیا تھا نا انہوں نے، اب ہم وہی مال آگ میں گرم کر کے ان کی پیشانی پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پیٹھوں پر داغیں گے۔ یہ ہے اس مال کا نتیجہ جو انہوں نے بھگتنا ہے کہ لوگوں سے جمع کر لیا لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اور اس کے لیے اپنی چلائی، اللہ رسول کی نہیں چلائی، اپنی چلائی، اللہ رسول کی چاہی نہیں چلائی، من چاہی چلائی، تو ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے اور یہ عذاب دیں گے۔ تو یہ بات ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں پہلا یہ شرک ہے کہ اللہ رسول کے مقابلے میں احبار رہبان، جن کو عام زبان میں کہتے ہیں علماء اور درویش، لیکن وہ جو اللہ رسول کے خلاف کام کریں گے، یہ سمجھ لیجئے ہر عالم ہر درویش نہیں، وہ جو اللہ اور رسول کے خلاف حکم دیتا ہے چلاتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا جائے گا ان کو ماننے والے شرک کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، میں نے کہا تھا کہ 3 شرک ہے۔ پہلا کہ ہمارے بڑے نام سے جو کرتے ہیں، دوسرا ہمارے باپ دادا، اور ہمارے باپ دادا چلا رہا، میں صرف اس میں 5 آئے تھے، میں نے سنا تھا لیکن وقت نہیں کہ میں سب کے بارے میں بتا سکوں، تو چلیے میں تھوڑا رک جاتا ہوں کیونکہ میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک اہم اعلان مجھے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہماری مسجد ہے، مسجد جمیل بیگ، یہ اورنگ آباد کی بہت اہم مسجد ہے، بلکہ میں بھارت کے اکثر مقامات کا دورہ کرتا ہوں، یہ بھارت میں بہت اہم مسجد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو روزانہ 21 سے زیادہ ہاسپٹل میں صبح شام کھانا پہنچا رہے ہیں، ایسی مسجد میں نے کہیں نہیں دیکھی کہ مریضوں کو، ضرورت مندوں کو، غریبوں کو 21 سے زیادہ ہاسپٹل کے پاس یہ جا کے صبح شام کھانا پہنچا رہے، ایسی مسجد آپ نے کہاں دیکھی؟ تو یہ ہماری مدد کے خصوصی مستحق ہے، بلکہ ہمارا فرض ہے کہ اپنا حصہ لگائے۔ ایک اچھا، پھر یہ ایک ہی کام کرتے کہ نہیں، انہوں نے اور کیا کام کیے کہ جناب انہوں نے رہنمائی، رشتوں کی رہنمائی کا سیکشن ان کا لگے، کیونکہ رشتوں کا بہت مسئلہ ہے آج کل، رشتوں کی رہنمائی، نوکریوں کی رہنمائی، تعلیم کی رہنمائی، جو غریب ہیں تجہیز اور تکفین کا انتظام نہیں کر سکتے، ان کے لیے سارا انتظام یہ موجود ہے کہ یہاں سے لے جاؤ، صرف لے جانے کا خرچہ دو، چیزیں لا کر رکھ دو واپس، پانی کا انتظام، صاف پانی کا انتظام۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جو نیچے روم ہے، تو جو لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں، جن کے کوئی گھاٹی میں مریض ہے، کہیں اور مریض ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں، تو ان کے رہنے کا انتظام، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی، تو یہ ایسا کہاں دیکھا آپ نے؟ تو یہ زبردست انتظام کرتے ہیں، اور آگے اللہ ان کا یہ پلان پورا کرے کہ سستی دواؤں کا ان کو سینٹر شروع کرنا ہے، سستی دوائیں، اللہ اس میں ان کو کامیاب۔ تو آپ نے اتنے کام آپ نے کس مسجد میں دیکھے؟ تو یہ ہمارے مدد کے تعاون کے مستحق ہے کہ ہماری زکاتیں، ہمارے عطیات، ہمارے ڈونیشن ان کے پاس جانا چاہیے، آپ سے جو بن پڑ سکتا ہے مجھ سے ہر مہینے ان کو دیتے رہنا چاہیے، اور وہ ہمارے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کا کہاں کہاں سے انتظام کرتا ہے آپ اندازہ بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ساری کائنات کی فکر ہے اور سارے انسانوں کی فکر ہے نا، تو ہم نہیں بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن ہم محروم رہ جائیں گے، محروم ہم رہ جائیں گے، تو اس لیے ان کو زبردست تعاون، ابھی آئیں گے ذمہ دار ان کو بھی دیجیے، اور بعد میں وہاں رسیدیں بھی بنوائے، جن کو بڑی رسید بنانا، میں بھی رسید بناؤں گا، جن کو بڑی رسیدیں بنوانا ہے وہ جا کے رسید بنائے، اور جو یہاں دینا چاہتے ہیں اپنا مال وہ یہاں دے۔ ٹھیک، چلیے اب آگے چلیے۔ 3 شرک یہ 2 اسلام میں نظر آتے ہیں، کہ ایک اسلام قرآن حدیث کا، اور ایک اسلام جس میں مسلمان اللہ رسول کے ساتھ بھی شرک بھی 3 کر رہے ہیں۔ پہلے میں نے کہا کہ ہمارے بڑے کے نام سے لوگ شرک کر رہے ہیں۔ دوسرا شرک، لوگوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا، کہ ہمارے باپ دادا سے جو چلتا رہا وہ کریں گے، چاہے اللہ کا حکم کچھ بھی ہو، رسول اللہ کا حکم کچھ بھی ہو۔ اچھا وہ آیت سنیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 170 میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شیئا ولا يهتدون۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے فرمان سنو، اور جب کنہیں مشرکین کو، اللہ تعالیٰ مشرکین کا حوالہ دے رہا ہے کہ جب مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو، چلو عمل کرو، اطاعت کرو، کس کی؟ جو اللہ نے اتارا ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کے ساتھ کون ہے؟ چلتا پھرتا ہے قرآن ہے نا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے پھرتے قرآن۔
تو اتارا ہوا قرآن اور چلتے پھرتے قرآن، ارے دونوں کی پیروی کرو نا. تو صاف حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، ان مشرکوں نے کہا کہ شرک کرتے ہیں، ایمان لائے وہ بھی نہیں، لیکن کچھ ہم میں بھی ایسے ہیں. آپ تو نہیں، آپ تو بہت اچھے لوگ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی بھی مانیں گے، رسول اللہ کی مانیں گے، لیکن باپ دادا کی بھی نہیں چھوڑیں گے. ارے یہ تو شرک ہوا نا پھر، کہ اللہ رسول کے ساتھ باپ دادا کو بھی شامل کر لیا. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بل نتبعو، ہم تو اتباع کریں گے، ما الفینا، جس پر الفت تھی، چاہت تھی، پسند تھی، کس کی؟ علیہ آبانا، ہمارے باپ دادا کی، ہم اس پر بھی چلیں گے. ارے یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، یہ اللہ کی پیروی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے باپ دادا کو شریک کر لیا کہ نہیں، ہمارے باپ دادا سے جو چلتا آ رہا ہے وہ بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ سنو، اولو کان آباؤہم لا یعقلون، اگر تمہارے باپ دادا عقل نہیں رکھتے تھے کہ کیا حق ہے کیا نا حق ہے، کیا قرآن حدیث کا ہے کیا باطل ہے، عقل نہیں رکھتے تھے تب بھی، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت پر نہیں تھے تب بھی تم یہی کہو گے کہ باپ دادا کی مانیں گے. اچھا یہ کہاں ہوتا ہے؟ شادیاں چل رہی ہے، شادیاں چلتی ہے، ذرا گھروں میں جا کر دیکھیے، آپ اچھے لوگ ہیں، دوسروں کے گھر میں جا کے دیکھیے ذرا، کتنے ہی شادیاں ایسی ہے جو کیا کہتے ہیں، کیا ذرا ان سے جا کے کہیں کہ دیکھو بھائی شرع کے لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے، رسول اللہ نے یہ نہیں کیا، رسول اللہ نے ایسی نکاح نہیں کیا، ایسا بولی میں بازو رکھو، بازو 500 کا کھانا ہوں گا، کم سے کم 1000 کا ہوں گا، 2000 کا ہونا، اور ڈیکوریشن تو ہوں گا ہی. ارے کیا میت ہے کہ ڈیکوریشن نہیں کریں گے اس میں؟ ارے کس سے کہہ رہے ہو اور کس کی مان کر کہہ رہے ہو؟ تو صاحب کہتے ہیں باپ دادا سے جو چلا آ رہا. باپ دادا یہ شرک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ یہ شرک ہے کہ میں اور میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے مطابق تمہاری شادی نہیں، تمہارے بیاہ نہیں، تمہاری معاشرت نہیں، تمہارے معاملات نہیں، یہ شرک ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ شرک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے تو یہ فرمایا کہ جو ایسی بات کہتے ہیں تو کیا وہ شرک کرنا چاہتے ہیں، وہ کفر کرنا چاہتے ہیں، کفر کہ ہاں اللہ تمہاری بھی نہیں مانیں گے، ہمارے باپ دادا کے آگے تمہاری بھی نہیں مانیں. تو اللہ تعالیٰ کفر کرنا چاہتے ہو مجھ سے کفر کرنا چاہتے، اور مجھ سے کفر کر کے بچ سکو گے، دنیا میں کامیاب ہو سکو گے، آخرت میں کامیاب ہو سکو گے، مجھ سے کفر کر کے، میرے ساتھ شرک کر کے. تو آپ دیکھیے یہ بھی شرک. میرے پاس تو 5 آئے تھے، وقت نہیں تو بتاؤں گا نہیں، صرف نمبر بتاتا ہوں. سورہ بقرہ 170، سورہ مائدہ 104، سورہ آراف 28، سورہ لقمان 21، سورہ زخرف 23 اور 24. 5 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اپنے باپ دادا کی پیروی کرے گا اللہ رسول کے خلاف، اللہ رسول ہوگا، وہ مشرک ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے. اچھا آخری سنیے، 3 شرک. پہلا ہمارے بڑے، دوسرا ہمارے باپ دادا، تیسرا میں خود. ہاں یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ میں میری پیروی کروں گا، میری مرضی پہ چلوں گا، ہوں گا اللہ کا حکم، ہوگا رسول اللہ کا، میری مرضی چلے گی. اس کا عام زبان میں کیا کہتے ہیں، پھر یاد دلا رہا ہوں، رب چاہیے نہیں من چاہیے. لوگ کہتے ہیں، اور کہتے نہیں تو کرتے ضرور ہے، ہوشیار ہے، کہتے نہیں لیکن کرتے ہوئے کہ من چاہیے. تو من چاہیے بھی نہیں چلے گی رب چاہیے کے مقابلے میں، ورنہ شرک ہے، اللہ کے نزدیک شرک ہے. اب وہ آیت سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان آیت 43 اور ایت من اتخذ الہہ ہوا. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ تم نے دیکھا، اے رحمت عالمین، تم نے دیکھا اس شخص کو اور ایسے لوگوں کو مسلم بنے ہوئے ہیں، نام مسلم ہے، آدھار کارڈ میں نام مسلم ہے، لیکن کہتے کیا ہیں کہ ہم نے اپنی خواہش نفس کو اللہ بنا لیا کہ میری مرضی جو ہے وہ کروں گا، ہوں گا اللہ کا حکم، ہوں گا رسول اللہ کا حکم. آپ کہیں گے ایسے بھی لوگ ہیں. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں، اور آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے. چلیے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. بھارت کے ایک شہر میں ایک صاحب مجھے ملے. میں نے ان سے پوچھا صاحب آپ فجر میں نہیں نظر آتے؟ جیسے میں 2-4 دن رہ کے دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں رات میں دیر تک بیٹھتا ہوں اپنے کاروبار میں، 2-3 بج جاتے ہیں، تو اس لیے میں فجر 9 بجے پڑھتا ہوں صبح. صاحب کہا انہوں نے کہا کہ ہمیشہ سے میں فجر 9 بجے پڑھتا ہوں. میں نے اچھا، میں نے اسی کو اجازت، انہوں نے اجازت کیا ضرورت ہے، میں اٹھ ہی نہیں سکتا، میرا کاروبار ہی ایسا ہے. میں نے کہا بھائی ایسا تو ہو سکتا نہیں کہ فجر میں اٹھ جاؤ، نماز پڑھو، پھر سو جاؤ. اٹھ جاؤ نا 15 منٹ نماز کے نیند توڑو، اللہ پھر نیند گہری دے دے گا، سو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں میرا طے 9 بجے میں فجر پڑھتے جاؤں گا. تو یہ کیا گیا، میری مرضی. او اللہ تمہاری مرضی ہوگی فجر کی، میری مرضی سے نہیں ہٹو. اور واقعی نہیں ہٹے ہو.
وہ موت تک ہٹے نہیں، وہ برابر پابندی سے 9 بجے فجر پڑھتے رہے. اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے. یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے الہہ ہوا، اپنی مرضی، اپنا نفس، اپنی خواہش، اپنی ڈیزائر، اس کو اللہ بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو یہ لوگ کیسے ہیں. اگلی آیت 44 میں ان کے بارے میں بتایا گیا انہم الا کالانعام، یہ جانور جیسے ہے. اللہ نے بہت سخت بات ہے، جانور ہے یہ کہا ہے کہ اسلام ماننے والے کہا ہے کہ فرمودہ جانور. بلکہ آگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہم اضل سبیلا، ارے اس سے بھی کہیں گزرے ہیں جانور سے بھی، کہ جانور بھی اپنے دستور کے ساتھ رہتا، سسٹم کے ساتھ رہتا. تم اللہ کے سسٹم کو حکم کو توڑتے ہو. تو آئیے آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ 2 اسلام جو نظر آ رہے ہیں کہ قرآن حدیث کا دین الگ اور چلن کا دین مسلمانوں کا الگ، اس سے ہم کو بچا. اور یہ جو 3 شرک لوگ کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑے یا ہمارے باپ دادا یا میری مرضی، اللہ یہ شرک سے بھی ہم کو بچنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ غزہ کے جو مجاہدین شہید ہو رہے ہیں ان کو جنت نصیب فرما، جو بچ رہے ہیں ان کو کامیابی، سکینت، نصرت عطا فرما. اور یہ باقی یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین ان کو سخت سزا دے. اور ہم سب کو دعائیں کرنے کی، 6 نمازوں میں دعائیں کرنے کی توفیق دے اور زبردست بائیکاٹ کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.